صل على سيدنا ومولانا محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عز وجل واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے اہم اور مضبوط ذمہ داران ہیں۔ اللہ کسی قسم کا کوئی نظام بناتا ہے تو ہم پوچھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے ایسا نظام کیوں بنایا۔ اس لیے کہ دو باتیں ہیں، ایک بات
اللہ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عقل عطا فرمائی ہے، تو ہماری عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے اس سے کئی درجے آگے جا کر خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ذہن غلطی کر سکتا ہے لیکن عقل غلطی نہیں کرتی۔ جب عقل غلطی نہیں کرتی تو پھر قدرت کیا خاک غلطی کرے گی۔ الحمدللہ کتنے ہمارے پلان اور منصوبے سکسیس ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا؟ ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام ایسا کیوں کیے؟ آپ ایسا کام کرنے کے بجائے العیاذ باللہ اگر ایسا کام کرتے تو بہت اچھا ہوتا، اس قسم کا سوال کرنے کی ہم کو قطعاً اجازت نہیں، بلکہ میں فقہ کو سامنے رکھوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس قسم کے سوالات نہیں، کفر ہیں۔ کبھی کبھی بول چال میں یہ جملے نکل جاتے ہیں، زبان سوچ کر کھولو۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں غصے میں کنٹرول کرو اور زبان کھول سوچ سمجھ کر نکالو، کیونکہ جملے کبھی کبھار ایسے خطرناک ہوتے ہیں تو پھر بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، کنٹرول بہت ضروری ہے، کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اگر آمدنی زیادہ نہیں ہے تو اخراجات پر کنٹرول رکھو، معلومات اگر نہیں ہے تو الفاظ پر کنٹرول رکھو۔ آمدنی نہیں ہے تو اخراجات پر کنٹرول رکھو، معلومات اور علم اگر نہیں ہے تو پھر الفاظ اور زبان پر کنٹرول رکھو۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے جملے ہمارے ماحول میں آج کل ایسے چل رہے ہیں جن پر صاف صاف کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ کبھی کبھار میاں بیوی کی لڑائی اگر ہو جاتی ہے تو بیوی کہتی ہے اللہ ان سے کئی کچھ من شادی کر کو رکھا کی۔ یہ جملہ سنے ہوں گے آپ لوگ، میں نے بھی سنا ہے۔ غرض دین اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچایا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے کیوں پہنچایا ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، قدرت کے مالک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اگر پلٹ کر کہہ دے کہ اگر صحابہ سے لینا تجھے پسند نہیں ہے تو پھر وہاں جا جہاں تجھے دین ملتا ہے، تو پھر صحابہ کے علاوہ کسی اور دروازوں میں ہم کو دین نہیں ملے گا۔ خاص اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جماعت کو پیدا کیا۔ خاص ایسا نہیں کہ صحابہ پیدا ہو گئے عام طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا مقام عطا فرما دیا، نہیں، بلکہ صاف اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے صحابہ کو پیدا کیا۔ حضرت جابر کی روایت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں
ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالموں میں میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات میں اللہ نے میرا انتخاب کیا رسالت اور ختم نبوت کے لیے، وجہ تخلیق کائنات بنایا، پورے عالم میں اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ پہلے کچھ تھے، 2-3 جمعہ پہلے میں نے عرض کیا، یہ بات حضرات انبیاء کے لیے نہیں کہ انبیاء پہلے کچھ تھے، نبوت کے بعد انبیاء کی زندگی میں انقلاب آیا۔ انبیاء وہاں سے بنے بنائے اتارے جاتے ہیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ یہاں پیدا کر کے بعد میں اپنے فضل سے بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرات صحابہ پہلے کچھ تھے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مومن مسلمان گناہوں سے آلودہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی گزری ہوئی زندگی پر تبصرہ مت کرو۔ بہت بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں، نقطہ بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو صحابہ پر تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کی گزری ہوئی زندگیوں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ یہ پوائنٹ توجہ کے ساتھ سنیں، مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کوئی تمہارے ماحول کا مومن مسلمان گناہوں میں آلودہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق خداوندی کے صدقے وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی گزری ہوئی زندگی پر تبصرہ مت کرو۔ آج ہے نا ماحول ایسا کہ کوئی اللہ کا بندہ اچھا ہو جاتا ہے، زمانہ اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، بلی سو چوبے کھا کو ہتھ کو گیسا کہا ہوگا، کیا کیا کریا نہیں، آج ٹوپی پہن لیا سوئی نے، کتنے کو ٹوپیاں پہنانے کے بعد آج ٹوپی پہنی آئے نے۔ جب وہ گنہگار تھا اس وقت بھی اس کی زندگی کے بارے میں تمہارے سے سوال نہیں ہوتا، اب وہ توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سچے دل سے توبہ کیا کہ نہیں کیا ہے، آپ کو پھر اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پھر اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت کیا؟ توبہ کر لیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معافی مانگ لیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ تو پھر اس کی گزری ہوئی زندگی پر تبصرہ مت کرو۔ معاف کر دیے، الحمدللہ، ختم۔ اس کی غلطی کو ایسے بھول جاؤ گویا کہ اس نے غلطی کیا ہی نہیں۔ گالی دیا ہوگا آپ کو، وہ معافی مانگا اور آپ نے اسے معاف کر دیا، الحمدللہ۔ معاف کرنا اللہ کے صفات میں سے ہے، جس کا کوئی چھوٹا سا قطرہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آج اتحاد نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب، کئی اسباب ہیں جس کی وجہ سے امت متحد نہیں ہو رہی ہے، گھر متحد نہیں ہو رہے، خاندان متحد نہیں ہو رہے ہیں، قبیلے متحد نہیں ہو رہے ہیں، علاقے متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے وجوہات ہیں نا، ریزنز جو ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔
پھر کیا خاک مسلمان. ارادہ کر لو اگر سچ میں ہم کو کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سب کو معاف کر دیں گے. اگر ہم سے ان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں گے. اسی کا نام اسلام ہے. ہے اسلام کچھ اور ہم سمجھ رہے ہیں اسلام کچھ اور. ہے اسلام کچھ اور ہم سمجھ رہے ہیں اسلام کچھ اور. پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں میں، اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچی ہے غائبانہ طور پر ہی صحیح اسے معاف کر دو. اسے جا کر بولنا نہیں، تو غلطی کرے ابا میں تجھے معاف کر ڈالے ابا بول کر، تمہیں چھپتے چھپاتے اسے معاف کر دو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ راز راز ہی رہے گا. انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں خدا تمہارے معاف کرنے کو تمہارے ظالم کے سامنے جتائیں گے. اگر وہ معاف نہ کرتا تو آج ادھر کا نہیں ادھر کا ہوتا. یہاں چھپانا تمہارے عمل کو تمہارا کام ہے، وہاں دکھانا تمہارے عمل کو خدا کا کام ہے. معاف کر دینا، معاف کرنے کے بعد اس کی گزری ہوئی زندگی کو پھر اس کے سامنے اٹھانا نہیں. یہی اخلاق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عمل کریں گے. پھر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی گزری ہوئی زندگی کو مت اٹھاؤ. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہمارے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. پوائنٹ بتانے کے لیے میں تفصیل میں جا رہا ہوں. اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، لت پت، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال، اللہ تعالیٰ نے اسے توبے کی توفیق دے دیا. وہ توبہ کر لیا، سچی توبہ کیا کہ جھوٹی توبہ کیا. ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں نا. جب اولیاء عالم الغیب نہیں ہے، انبیاء عالم الغیب نہیں ہے، تو ہم کہاں کے عالم الغیب ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس، جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. اس صفت میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا وہ اس کی شان ہے. زبردست اور سچا اور صحیح عقیدہ قرآن پاک کی گہرائی کا میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان اللہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ بے شک غیب کے علم کو جاننے والا ہے. پوری کائنات کا جو گزرا اب سے پہلے، جو گزرنے والا ہے، وہ سب کا علم
ذرے ذرے کا علم، جتنی مخلوقات کو وہ پیدا کیا، جتنی بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہی علم غیب ہے، وہی علم غیب ہے۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالی جس کو کچھ دیا تو دیا، خزانہ اس کا ہے، صفات اس کے ہیں، سب اس کا ہے۔ جو چاہے، جس میں سے چاہے، جتنا چاہے اٹھا کر وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہر میں غسل کر رہے تھے، اسی جگہ پر اور ایک آدمی آ کر ذرا دور غسل کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہے، حضرت عثمان غنی، اس کے لیے کوئی اور ہے، پتہ نہیں ہے وہ رات کہاں گزارا، کیسے گزارا، عثمان کو کیا معلوم ہے، عثمان رات کہاں گزارے، کیسے گزارے، ان کو کیا معلوم ہے۔ لیکن غسل کرتے ہوئے ایک نظر حضرت عثمان غنی کی اس نوجوان پر پڑی۔ حضرت عثمان غنی نے اشارتاً کہا، کیا کر رہے ہیں لوگ اس زمانے میں، زنا کر کے نہروں میں آ کر غسل کرتے ہیں، ان کی گندگی سے نہروں کی مچھلیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حصہ عطا فرمایا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں خالص اللہ کے پاس یہ علم ہے تو اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ اٹھا کر نبیوں کو دیتا ہے تو اب وہ علم غیب نہیں رہتا، معجزات بن جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو دیتا، وہ علم غیب نہیں رہتا، کرامات اور کشف بن جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ اٹھا کر عامت المؤمنین اور مسلمین میں کچھ لوگوں کو دیتا ہے تو وہ علم غیب نہیں رہتا، مومن کی فراست بن جاتی ہے۔ علم غیب تو اسی کو کہتے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں سوچا بھی نہیں کہ آج اس عقیدے پہ بات کر سکوں میں، لیکن ہے ہمارا اپنا مضبوط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ حضور کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن اور حدیث کا صاف صاف عقیدہ بیان کرنا حضور کی گستاخی نہیں ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے۔ جو ہے تو ہے، جو نہیں تو نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ فرمانے کے لیے اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ پیغمبر تمہاری زبان، ہمارا کلام دونوں ایک ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہہ دو وہ ہمارا کلام ہے، بلکہ ہمارا کلام ہوگا، تمہاری زبان ہوگی۔ قرآن پاک کے 90 پارے کو اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ فرماتے ہیں پیارے آقا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اگر میں غیب کو جانتا تو اور بھی خیر کے کام کو بہت زیادہ کرتا۔ میں کسی کو چھیڑتا نہیں، میں اپنا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ جس کی توضیح کر رہا ہوں، بس ماننا ہے کہ نہ مانے چھوڑو، لیکن اس مسئلے کو رکھ کر اگر کوئی مانتا نہیں ہے، وہ اس کا نام ماننا بھی اللہ رسول ہی کی محبت ہے، بس۔ کیا مولانا؟ اگر کوئی مانتا نہیں تو اس کا نام ماننا بھی اللہ رسول ہی کی محبت ہے۔ نہ زید بکر کو اس عقیدے میں کافر کہے، نہ بکر زید کو کافر کہے۔ مطلب اس عقیدے میں محبوب العیاذ باللہ عبد الواحد کو کافر نہ کہے، عبد الواحد اس عقیدے میں محبوب کو کافر نہ کہے۔
یہ ان کی تحقیق بھی اللہ رسول کی محبت ہے، ان کی تحقیق بھی اللہ رسول کی محبت ہے۔ اور میں بارہا ایسے نازک مسائل پر کہتا ہوں، یہ وہ مسائل ہیں مانے نہ مانے چھوڑ دے، اللہ عالم کہہ دے، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کا سوال نہ خبر میں ہوگا کہ نہ حشر میں ہوگا۔ آئی بات پھر کہیں جب وہ نہیں ہوتا بولے تو پھر آئی کہیں کو انہیں سچی توبہ کریا کہ نہیں کریا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ بتانی یہ بات آ گئی۔ اگر سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اندر کے حالات باہر کے حالات سب دیکھیں تو پتہ نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ غرض مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اس کے ظاہری آثار انخلاف کے نظر آتے ہیں، تو پھر اس کی گزری ہوئی زندگی کو مت اٹھاؤ، مت اٹھاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ کیا نماز، مولوی صاحب تم نہ معلوم نہیں جی انہیں ایک زمانہ کیا کرتا تھا معلوم، کہیں کو اٹھا لیں۔ دو جملے اس کی تائید میں اگر کہہ دیں گے تو کیا ہمارے منہ کے 30 پر 2 دانتیں گر جاتے؟ نہیں، ہماری جیب ٹکڑے ٹکڑے بن کر گر جاتی؟ ہاں بھائی، بدل گا بھی اللہ کا کرم بھی۔ ایک مومن مسلمان کے بدلنے سے زیادہ خوشی ہمارے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتا ہے، میرے نبوت کا اقرار کر لیتا ہے، میری رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، میرے ختم نبوت پر یقین کر لیتا ہے، تو اس کی ہدایت پر مجھے جو خوشی ہوتی ہے، اے صحابہ میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک کی ہدایت کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر نکل کے بھی نہیں تڑپتی۔ ایک دشمن ایمان لے کر آیا، عمر کا زمانہ تھا، پھر اپنے شہر گیا تو ایمان سے ہاتھ دھو دیا۔ ایسے لوگ بہت کم جو دل سے ایمان لے کر نہیں آتے نا، وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے پلٹنے کو سامنے رکھ کر صحابہ پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور یہ مثال سب کے ذہن میں آنے والی، ہزاروں اور لاکھوں میں ایک دو ایسے نکل جاتے ہیں جس کا اشارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور وہ ایک دو میں نے اسی لیے کہا کہ دل سے جو ایمان لے کر نہیں آتے ان کا پلٹنا صحابہ کے شان میں عیب نہیں۔ جو دل سے ایمان لے کر آئے ان کے جسم سے جان تو نکال سکتے تھے لیکن ایمان نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ بات کا تو اقرار دشمن بھی کرتا ہے۔ بلال کے سامنے کفر باطل گھٹنے ٹیک دیا تھا بلال غلام، حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل پست ہو گیا تھا
ابو جہل مکے کا حاکم، دل سے اسلام قبول کیے، خباب اور خبیب کے سامنے عرب کے مشرکین اندرونی طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا جو دل سے ایمان لے کر آئے، جو بعد والے ایمان لے کر آئے تو دل سے ایمان لے کر آئے، جو پہلے ایمان لے کر آئے ان کے ایمان کا کیا کہنا؟ دل کے اندر اگر کوئی حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس حصے سے بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے، عمر اولین میں ایمان لے کر آنے والے، عثمان اولین میں ایمان لے کر آنے والے، علی اولین میں ایمان لے کر آنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اولین ایمان لے کر آنے والوں میں سے ہیں۔ بعد والوں سے ایمان چھوڑا نہ گیا، پہلے والوں سے کیسے چھوٹے گا؟ لیکن ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، پھر اپنی جگہ پر گیا تو اسلام سے پھر گیا۔ حضرت عمر نے ان کو اس کے پاس بھیجا، جاؤ بھی اسے ذرا بات کر کے آؤ۔ نام ذہن میں نہیں ہے میرے، ہے واقعہ میرے پاس، کتاب ہے میرے پاس۔ اب وہ قاصد گئے عمر کے، گئے اس کے پاس بات کرنے لگے، بھائی سنا کہ تم اسلام سے پھر گئے؟ جی، اسلام قبول کر کے مجھے ملا کیا؟ ہم جیسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو عمر جیسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے زبان والے ہر دور میں گزرے ہیں، یہ سوچ، یہ مینٹالٹی رکھنے والے ہر دور میں گزرے۔ میں اسلام لا کے مجھے کیا فائدہ ملا؟ ہم جیسے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھا انہیں، ہم جیسے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو عمر جیسے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ جاؤ جا کر عمر سے کہو کہ میرے کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں پر اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ ایمان لے کر آ جاؤں۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ عمر سے جا کر کہو کہ اپنی سلطنت کا مجھے بھی حصے دار بنا دے۔ اور عمر سے کہو کہ اس حصے میں مضبوطی کے لیے وہ اپنی کسی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر کے دے دے۔ قاصد سنتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو پتا نہیں کہ سلطنت میں حصے دار بنا سکتے ہیں، شاید گزارش پر کہ اس علاقے کا تجھے گورنر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی بیٹی، عمر کی بیٹی سے تمہارا نکاح، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، میں جا کر تیرا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ اب وہ واپس آیا، عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ امیر المؤمنین خطرناک انسان ہے، عجیب عجیب شرائط بیان کرتا ہے۔ کیا شرائط؟ وہ کہتا ہے کہ سلطنت کا حصے دار بنا دیا جائے۔ ارے تو قبول کر کے آ جانا تھا۔ مجھے میری حکومت سے زیادہ کسی کا اسلام پسند ہے۔ امیر المؤمنین، میں نے کچھ اشارہ بھی دیا اس بارے میں، لیکن اس نے دوسری شرط بڑی خطرناک رکھی ہے کہ تمہاری بیٹی سے وہ نکاح کرنا چاہتا۔ ارے یہ بھی تو قبول کر لینا تھا۔ اسلام پر سمجھوتے ہوتے تھے، کسی کے اسلام کے لیے جس حد تک قربانی دینے اور خدمت کرنے کی طاقت تھی، صحابہ نے وہ قربانیاں، وہ خدمت کر کے تاریخ بنائی ہے۔ آج اسی صحابہ کرام کی زندگیوں پر جن کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا تبصرے کرتے ہیں۔ میرے الفاظ ذرا نامناسب ہوں گے، اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں جو صحابہ کی محبت میں پیش کر کے اپنی جان سے بھی بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
غرض مجدد ملت نے فرمایا معاف کر دیے، گزری ہوئی زندگی نہ اٹھاؤ۔ توجہ، توبہ اگر کوئی کر لیا ہے، سچی توبہ کے جھوٹی توبہ، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ سدھر گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، نمازوں کو آ رہا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، کچھ اچھے کام کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، بات ہوتی ہے عمومی تو بیٹھ بھی جاتا ہے، تو پھر اس کے حق میں دعا کرو۔ اب آئیے نقطے کی طرف۔ جب وہ توبہ کر لیا تو اس کی گزری ہوئی زندگی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس کو حکیم الامت نے فرمایا ہے، اور وہ بدلہ ہوگا یا تو اندر سے بدلہ ہوگا اللہ کے فضل سے، یعنی تو کسی کے دعوت اور تبلیغ پر بدلہ ہوگا، اس کی گزری ہوئی زندگی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضرات صحابہ، میں نے 3 جمعہ پہلے کہا تھا، ان کو ڈائریکٹ کلمہ پڑھانے والے کوئی اور نہیں تھے، محمد رسول اللہ تھے۔ ڈائریکٹ کلمہ پڑھانے والے کوئی اور نہیں تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی گزری ہوئی زندگی کو کیوں اٹھایا جائے؟ اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ نبی کو صحابہ ملے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ کو نبی ملے، نبی کو صحابہ ملے، صحابہ کو نبی ملے، اور صحابہ آج ہمیں ہمارے پیر کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک مرتبہ مجلس ملنے تک ہم ذکر ہی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی مجلس میں بیٹھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، بولتے نہیں بولتے؟ اپنے پیر کی مجلس میں بیٹھے، علماء کرام بیٹھے ہیں یا سنتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو شان کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے پاس حدیث پڑھی ہے۔ ابھی میں قریب میں مہاراشٹر گیا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ سے ملاقات ہوئی، جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ یقیناً فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر کوئی کسی کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے یا کسی کے پاس پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ وہ اپنی زندگی کو مقدس سمجھتا ہے کہ میں نے ان کی مجلس میں بیٹھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، اور مجلسوں کے انتخاب کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ آج کا دور ہے، نبیوں کا دور نہیں ہے، نبیوں کے وارثوں کا دور ہے، اللہ والوں کا دور ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ نبیوں کا دور ہوتا تو پھر نبیوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم بھی ملتا اور نبیوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا۔ یہ بات تو پکی ہے، مسلم ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب مجلسیں انبیاء کی یا میرے نبی کی نہیں ہوں گی، نبی کے وارثین کی ہوں گی۔ مجلسوں میں بیٹھنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے والوں کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کرتا ہے جس کی مجلس میں بیٹھے اس کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت میں 10 جانور جائیں گے۔ کتنے جانور؟ 10 جانور جائیں گے۔ کئی کو جائیں گے؟ جنت جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں۔ جنت جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں۔ جنت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے اعمال والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم۔
کچھ لوگ مذاق بھی کر لیتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں مذاق بھی نہیں کرنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ پروگرام ہوتے نا، نہیں بھائی، لطیفوں کا مزاحیہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتے ہیں، اس میں لوگ آ کر عجیب عجیب مذاق کرتے ہیں، کون جاتا بھی جنت میں، کون ہی ہمارے پورے کے پورے جہنم میں ہی، وہاں جانے کے بجائے ہمیں وہاں جاتے ہیں، جہنم میں ابا ہی امی فلاں فلاں۔ یہ مذاق نہیں کرنا کبھی بھی، کون بھی نہ ہو، اللہ نہ کرے ہمارے خاندان کا ایک فرد بھی نہ ہو، تب بھی جنت کی تڑپ کرنا پڑے گا، کیونکہ باپ کے ملنے کی جگہ جنت نہیں ہے، ہمارے نبی سے ملنے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ پورے خاندان کو جنت کا حقدار بنا دے، اللہ آپ کے خاندان کو جنت کا حقدار بنا دے، میرے خاندان کو جنت کا حقدار بنا دے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے خاندان کو جنت کا حقدار بنا دے، چاہے ہماری ماما سے نہ بنتی ہو پھر بھی ہمارا ماما جنتی ہو، چاچا سے نہ بنتی ہو ہمارا چاچا جنتی ہو، پھوپھی سے نہ بنتی ہو پھوپھی ہماری جنتی ہو، دادا سے نہ بنتی ہو، جاتے ہوئے دادا نے پیرا پٹی میں خیانت کر کے گیا ہو، عمل کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن چاہت یہ رکھو کہ ہمارا دادا جنتی ہو، ہمارا شوہر ستاتا ہو اپنی جگہ پر لیکن جنتی ہو، ہماری بیوی ستاتی ہو اپنی جگہ پر جنتی ہو، ہمارا پورا خاندان جنت میں رہے، ہمارا پورا محلہ جنت میں رہے، ہمارا ایک ایک دوست جنت میں رہے، یہ میری بھی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے۔ بلو بالفرض اگر کوئی جنت میں نہ ہو تب بھی جنت سے بیزار مت ہو، جنت رشتوں کے ملاقات کی جگہ نہیں، جنت انبیاء کے ملاقات کی جگہ ہے، اور اس سے بھی آگے کی فضیلت بتا دوں کہ جنت خدا سے ملاقات کی جگہ ہے۔ لوگ کر لیتے ہیں نا، جنت کو کون جاتی بھی، میں نے بس کب کی کسی کی موقع پر سنا تھا میں، اب قریب میں بھی وہ ایک نام لینا اچھا نہیں ہے کہ قریب میں مناظرہ ہوا نہیں سمجھا، اکرم ناشتہ نہیں کرے تمہیں، قریب میں مناظرہ ہوا نا بھی خدا کے وجود کے بارے میں، اس میں اپوزٹ میں بیٹھا تھا نہیں، اس کے 2-3 شارٹ کلپس لوگوں نے مجھے پہنچایا کہ حضرت اس کا عقیدہ دیکھو، ارے چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو، سننے کو اگر کوئی سونا نہیں مانتا، سونے کی حقیقت نہیں بدلتی، خدا بنائے سو چیز کو انکار کرے اس کی حقیقت نہیں بدلتی، تو پھر خدا کا وجود کیسے بدل جائے گا؟ اس کے 2-3 شارٹ کلپس بھیجے، وہ ایک مناظرہ کیا ہوا، پورا ماحول بجائے اچھا ہونے کے اور خراب کر کے رکھ دیے، ادھر سے کون کے اٹھتا آتا کیا مناظرہ میرے سے کرنے، ادھر سے کوئی اٹھتا آتا کیا مناظرہ میرے سے کرنے، ادھر سے کوئی اٹھتا آتا کیا مناظرہ میرے سے کرنے، باہر والے تو دور کی بات کہ اندر والے بھی بے وقوف اور احمق اور نادان، بجائے خوش ہونے کے جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں مانتا ہوں، مسائل میں کچھ اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے علم غیب کی باتوں میں تھوڑا بہت عرض کیا تھا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم سب ایک تو ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک قبلے کے ماننے والے ہیں۔ اندر بھی کچھ لوگ شروع ہو گئے، بجائے مبارکباد دینے کے تنقید کرنے لگے، اتنا بھی دل گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تھو ایسے لوگوں پر، تھو ایسے لوگوں پر۔ سامنے والے کی کامیابی کو دیکھ کر اگر کوئی خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی پگڑی کو فرسٹ فلور تک لمبی بھی کرتا ہے، دکھاوا وہ دھوکہ ہے، دل خراب ہے اس کا۔ میں نے مفتی شمائل کو کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، نام تک اللہ کے اس بندے کا ہمارے سامنے آیا نہیں۔ عبد الواحد سے مجھے پتا چلا کہ ایک زبردست مناظرہ چل رہا ہے، مولانا دیکھیے، اس کے بعد سے جو محبت اس کے حق میں پیدا ہوئی ہے، میں اس کے سامنے بھی اظہار کر نہ سکا، ضروری نہیں،
اور مناظرے کے بعد میری جو خوشی کا عالم تھا وہ دن میرے لیے عید کے برابر تھا۔ چلو اس لائن کا وہ اسپیشلسٹ ہے، جو کام ہم سے نہیں ہوتا وہ کام ان سے ہو رہا ہے۔ چلو بیچ میں کچھ لوگ اٹھے، مفتی شمائل کو ہم اس عنوان میں مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، وہ عنوان میں تو وہ بول دیا، اس عنوان میں بولنے کی ہمت ہے کیا؟ یہ کوئی اچھی عقل کی بات نہیں ہے۔ اور ایک صاحب اٹھے، اتنا زبردست مناظرہ ہوا، مفتی شمائل نے قرآن و حدیث کو پیش نہیں کیا۔ کیا رے بابا، یہ انہیں خدا کچھ مانتا نہیں تو پھر قرآن کو کب مانیں گے؟ جب خدا کو مانیں گے نا۔ رسول کو کب مانیں گے؟ جب خدا کو مانیں گے نا۔ جب وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تو پھر خدا کے کلام اور خدا کے رسول کو کہاں مانے گا؟ وہ قرآن اور حدیث پیش کرنے کی جگہ نہیں تھی، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی جگہ تھی۔ اور مناظرے سے پہلے یہ بات طے ہوگی تھی، دھرم کی باتوں کو بیچ میں نہ لایا جائے، عقل سے خدا کو ثابت کرنے پر بحث ہوگی۔ اسی پر تو یہ بھی قائم تھا، اسی پر تو وہ بھی قائم تھے، تھا مخالف، تھا باطل، لیکن اپنے اس شرط پر وہ بھی تو قائم تھا۔ لیکن اٹھا رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اٹھے کہ کہنے لگے کہ اس کتاب کے بارے میں شمائل صاحب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ لائن میں تو کامیاب ہو گئے، اس لائن میں کامیاب ہو کر بتاؤ۔ کتنی بے وقوفانہ بات ہے، کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور سرجن ہے، اسے وہ کسی خطرناک مریض کا ہارٹ کا آپریشن کر کے کامیاب ہوتا ہے، تو کوئی اور ای این ٹی کا ڈاکٹر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈاکٹر ہارٹ کا آپریشن کر کے کامیاب ہو گیا۔ ہمت ہے تو آنکھ کا آپریشن کر کے دکھائے۔ ارے وہ لائن کا نہیں ہے نا انہیں۔ ہمارے اپنے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جو زبردست قرآن پڑھتے ہیں لیکن تقریر نہیں کر سکتے، زبردست بیان کرتے ہیں لیکن قرآن حفظ نہیں ہے ان کو۔ بیان تو اچھا کر لیا، ہمت ہے تو قرآن پڑھ کر سنائے۔ ایک لائن ہے بابا، ان کی اس لائن میں کام کر رہے ہیں۔ میں بہت پہلے سے اس بات کو پیش کر رہا ہوں، ہر شعبے الگ ہو گئے صحابہ کے بعد۔ جنت پر جانے کی بات آ گئی، سمجھ میں آئی بات ہے۔ جنت میں جانے والے جانوروں پر بات آ گئی، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ایک تھے صحابہ، ابو بکر مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سب تھے ابو بکر، کیونکہ نبی کے شاگرد تھے نا۔ عمر مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ عثمان اور علی محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، کیونکہ تفسیر پورے کا پورا نبی نے صحابہ کو دیا ہے، حدیث پورے کا پورا نبی نے صحابہ کو دیا ہے، فقہ پورے کا پورا صحابہ کو دیا ہے۔ اسی لیے حضرات ائمہ مسائل کو نکالنے میں، بڑی پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، حضرات ائمہ مسائل کو نکالنے میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کے اقوال کو بھی رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کے اعمال کو بھی رکھتے ہیں کہ انہوں کیسا کرتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا سوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہی کرتے تھے جو قرآن اور نبی کا فرمان تھا، تو پھر ان کا عمل بھی مضبوط دلیل بن گیا۔ تو سب کا سب صحابہ کے پاس تھا۔ وہ زمانے کے بعد جو پیدا ہوئے ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی جو صحابہ کے پاس طاقت تھی۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ابو حنیفہ ہمارے امام تو ضرور ہیں، لیکن جو طاقت
صحابہ کے پاس تھی وہ طاقت امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں تھی۔ حضرت امام بخاری جلیل القدر محدث ہے، جن کی کتاب کو ایک بزرگ نے خواب میں نبی کو سینے سے لگاتے ہوئے دیکھا، بخاری شریف کو، زبردست ہے، لیکن جو طاقت اور صلاحیت صحابہ کے پاس تھی وہ طاقت اور صلاحیت امام بخاری کے پاس نہیں تھی۔ تو بعد والے زمانے میں کچھ لوگوں نے تفسیر کو اپنا ذوق اور اپنی امانت بنا لیا، حدیث کو اپنا ذوق اور اپنی امانت بنا لیا، فقہ کو اپنی امانت اور ذوق بنا لیا، اور سب تقسیم کر کے کام کو آگے بڑھائے۔ رب کعبہ کی قسم دین ہم تک پہنچ گیا، دین ہم تک پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے بعد تابعین نے سیاست اور حکومت کو بھی اپنا ذوق بنایا، اور ایک زمانے تک حضرت ابو بکر کی خلافت کا ٹیسٹ باقی رکھا، عمر کی خلافت کا ٹیسٹ باقی رکھا، عثمان و علی کی خلافت کا ٹیسٹ باقی رکھا، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت اور حکومت کا ذوق باقی رکھا۔ ایسے ہی اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں جو کسی فن کو اپنا ذوق بنا لیتے ہیں اور اپنے اس فن کے راستے سے دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے، لیکن بھوچال ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ تائید کرنے والوں کی جماعت، مخالفت کرنے والوں کی جماعت، اندر کی جماعت، باہر کی جماعت، کیا ہو گیا دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید کوئی سکون سے جینا بھی نہیں چاہتا، جینے دینا بھی نہیں چاہتا، ایسا حال ہے اس وقت، ایسا حال ہے۔ چند دن کی دنیا ہے، میں سب سے کہتا ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، ہندوستان، عربستان، مغربی ممالک، سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میری طاقت نہیں، یہ میری ایک خواہش ہے، خدا کرے کہ پیغام پہنچ جائے۔ آپ مجھے یہ نہ پوچھے کہ مولانا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم سب سے بات کر رہے ہو، بھئی دل کی بات ہے، خواہش ہے، اللہ پہنچانے والے ہیں۔ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کتنی ہے یہ مت دیکھو، تمہاری عمر کتنی ہے یہ دیکھو، کچھ سکون کے ساتھ جیو اور سکون کے ساتھ جینے دو۔ زمانے کے حالات میں سے خطرناک، اس زمانے میں جو عمر پاتے تھے وہ عمر اس زمانے میں نہیں پا رہے۔ سکون کو زندگی کا ایک زبردست ذریعہ سمجھو، آرام کو، مذاہب کو ملا کر کہہ رہا ہوں نا میں، اس لیے مذہب کی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، جو تمام مذہب کی ضرورت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ میں صرف اسلام کو سامنے رکھوں گا تو میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی نماز کو اپنی زندگی کا سبب بناؤ، روزے کو اپنی زندگی کا سبب بناؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا سبب بناؤ، حیا کو اپنی زندگی کا سبب بناؤ، شرم کو اپنی زندگی کا سبب بناؤ۔ میں سب کی ایک حیثیت سے، بحیثیت انسان کے ایک درد نبی نے ہم کو دیا ہے، اس درد کو میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا رحمت للمسلمین نہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈیوس کرایا تو فرمایا رب العالمین، اپنے نبی کا انٹروڈیوس کرایا تو کہا کہ رحمت للعالمین۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کسی نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے نہیں کی جو تعریف میرے نبی کی ان الفاظ سے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا
آدم اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے، موسیٰ اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے، عیسیٰ اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے، ابراہیم اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے، زکریا و یحییٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے، لیکن محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے رحمت نہیں، مدینے کے لیے رحمت نہیں، مکے کے لیے رحمت نہیں۔ اور میں کیا کہوں، جس پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، سب کا بھی ایمان ہے کہ ہمارے آقا صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں، خدا کی قسم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے شیخ کا ایک زبردست بیان ہے رحمت للعالمین کے عنوان پر، کبھی موقع مل جائے تو بتا دوں کہ فرشتوں نے بھی آقا کی رحمت کا حصہ پایا۔ وہ درد ہے، ہم سب سے کہنا چاہتے ہیں بھئی، دنیا ابھی کتنے سال اس پر بحث ہوتی ہے نا، ہمارا آستہ یہ ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ارے نہیں ہے، تمہیں نہیں مانتے اسے؟ پانی ہے بیٹا، تمہیں نہیں مانتے اسے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ گئی، دنیا ختم ہونے والی ہے کہ باقی رہنے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے کہ باقی رہنے والی ہے؟ دو سال تین سال کو ایک مرتبہ کیا بھی انگریز چھوڑتا، عیسائی چھوڑتا، کیا وہ سائنسدان چھوڑتا، ہمیں پکڑ لیتے ہیں 2012 میں، یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ 2012 اینڈ آف دا ورلڈ، ذرا آتی انگلش ہوتی ہوئی، دنیا کا آخر سال کا کو بول کر بولے 12 گزر کو 14 میں پہنچ کو، نہیں سمجھے آپ؟ میں کیا کروں، ہر چیز سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ 12 سے نکل کو 14 میں پہنچ کو 26 تک پہنچے ہی، ابھی کب ختم ہوتی معلوم نہیں ہے۔ وہ 12 کے سال میں جب تمام اخبارات اور میڈیا میں چرچے ہونے لگے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، غیر مسلم پریشان ہوئے، تو ان کی پریشانی برحق تھی، کیونکہ قیامت کے بارے میں ان کے پاس سبق نہیں۔ لیکن مسلمان بھی پریشان ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کے پاس قیامت کے ایک ایک لمحے کا سبق ہے۔ اللہ نے ایک سورت مکمل قیامت پر نازل کر دی، سورۃ القیامہ، اور قرآن پاک کے مختلف پاروں اور سورتوں میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ہے۔ الفاظ بدل بدل کر قیامت کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یوم الآخر قیامت کا دن ہے۔ 2012 میں نے فون کر ایک نوجوان، اچھا یاد ہے مجھے، 11:30 پونے 12 رہیں گے، نیند کے ماحول میں تھا تو نوجوان فون کر رہا ہے، حضرت 12 کو دنیا ختم کرتے نا حضرت۔ کان سے بول رہی بھی، ہاتھ سے بول رہا ہوں، تم نہ کون بولے، پورے موبائلہ میں چل رہا نا حضرت، نیوزہ میں چل رہا نا حضرت۔ انہیں اس انداز سے پیش کیا کہ انہیں یقین کی حد تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ماں جلد سے جلد تیری جتنی پراپرٹی ہے وہ میرے نام کر ڈالنا، تیری جتنی پراپرٹی ہے وہ میرے نام کر ڈالنا۔ کیا بولے حضرت؟ کیا یہ سب ایکٹنگ ہے، سن لے کو بھی کیا بولے گا۔ جب موافق بات نہیں آتی نا تو جملہ سننے کے بعد بھی انسنی کر دیتے ہیں لوگ۔
آنا تو قیامت ہے باقی، اس سے پہلے کا ایک زبردست پروسیجر ہے، نظام ہے، اس کے بعد آئے گی قیامت۔ بعض لوگ، بعض قومیں ہیں جن کا ایمان قیامت کا نہیں ہے، وہ دنیا کو بہت لمبی سمجھتے ہیں۔ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا اگر ابھی بھی 1000 کروڑ سال رہے ولو بالفرض، اس پر تمہاری ہماری نظر نہ ہو، ہماری عمر کتنی ہے یہ دیکھو، یہ سمجھنے والا شاید انہیں اچھی زندگی گزارے گا۔ خدا کو مانے کہ نہ مانے اپنی جگہ پر، یہ سوچنے والا اچھی زندگی تو ضرور گزارے گا۔ 1000 کروڑ سال ولو بالفرض دنیا رہے اپنی جگہ پر، میرا رب اس پر بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں، ہماری اپنی زندگی کتنے سال ہے؟ 100 دن کا سامان ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے، بیٹھے ہیں اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پلان، منصوبے، لاہی عمل سب تیار ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ میرے نبی کے صدقے میں ہر چیز بنی کہ نہیں بنی؟ یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ موت بھی میرے نبی کے صدقے بنی، اور کائنات کیونکہ میں نبی کے صدقے میں بنی، اس لیے وہ موت بھی نبی کے پاس اجازت کے ساتھ آئی۔ آدم کے پاس موت اجازت کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ موسیٰ کے پاس اجازت کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یحییٰ کے پاس، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس موت اجازت کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ان کے صدقے میں وہ نہیں بنائی گئی ہے۔ پھر آقا کے پاس اجازت کے ساتھ، کہ وہ بھی دروازے میں کھڑے ہو کر، کیا رسول اللہ آ سکتا ہوں میں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں آ سکتا ہوں؟ اللہ آرڈر دے کر بھیجا، اجازت دیے تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ کیوں اجازت؟ اس لیے کہ وہ چیز بھی آقا کے صدقے میں بنی ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھوں، ایک طرف سلام پھیروں، مجھے دوسرے سلام کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کبھی بھی موت آگے پیچھے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لقمان امت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 2 چیزوں کی پیچھے مت پڑو، بلکہ وہ 2 چیزیں تمہارے پیچھے لگی اور پڑی ہیں۔ ایک رزق کے پیچھے نہ پڑو، رزق تمہارے پیچھے ہے۔ ایک موت کے پیچھے نہ پڑو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ پکتا کہیں اور ہے، کھاتا کہیں اور۔ نہ کھانے کا ارادہ ہوتا ہے، کھلایا جاتا ہے، کھانے کا ارادہ ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا۔ اس وقت خدا کھلانے کا ارادہ کر لے، کوئی طاقت اسے بھوکا رکھ نہیں سکتی۔ اس وقت خدا بھوکا رکھنے کا ارادہ کر لے، کوئی دولت و طاقت کھلا نہیں سکتی۔ دل چاہتا ہے، نصیحت سے انسانیت محروم ہے۔ دماغ میں کیا عطا کرتے ہیں، دل میں کیا عطا کرتے ہیں، ذرا بھی اپنی موت کو سامنے نہیں رکھتے۔ بس کسی کا درد نہیں ہے کسی کے سینے میں،
جن کے سینوں میں دوسروں کا درد ہے وہ انگلیوں کی لکیروں کی طرح گنے جا سکتے ہیں، اتنی کم تعداد ہے ان کی۔ ابھی دیکھیں نہیں ہمارے کرناٹک کا کیا حال ہے اس وقت۔ اب بولیں گے لوگ مولانا جمعے کے بیان میں یہ سیاست کی گفتگو کئی کو، مار تو نہیں سکتا، بد دعا تو دے سکتا ہوں۔ اسی سیاست کو اقتدار پر لانے کے لیے انہی علماء کا تو استعمال کیا گیا۔ تب نہیں بولے نا کہ مولانا ان باتوں کی اس وقت ضرورت کیا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے ہونے والے ہنگامے جو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، جس کا سوال شاید حکومت کے پاس نہ ہو، اس کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر پرے کا جاہل کہتا ہے مسجدوں میں سیاسی بات ہو رہی ہے۔ تم کو سیاست کی کرسی میں بٹھانے والے کون ہیں؟ یہی تو داڑھی والے ہیں، یہی تو قرآن والے ہیں، حدیث والے۔ تب تم کو یہ جملہ یاد نہیں آیا، الٹا حکم لگا رہے تھے۔ مولانا حالات خراب ہیں، حالات کو سامنے رکھ کر اس حکومت کے بارے میں آپ ذرا لوگوں کو توجہ دلائیں۔ ووٹ کی اہمیت، ووٹ کی افادیت، ووٹ کی ضرورت، ووٹ کی قیمت، ووٹ کا مستقبل ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرے۔ واہ رے مسور کی دال، تجھے کرسی میں بٹھانے کے لیے ہم کو قرآن کھولنا پڑ رہا تھا، تجھے کرسی میں بٹھانے کے لیے حدیث کھولنا پڑ رہا تھا۔ آج تمہارے اچھے راستے سے ہٹے ہوئے کاموں کو بتانے کے لیے وہی قرآن کھولا جا رہا ہے، وہی حدیث کھولی جا رہی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر ان علماء کو اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ چوپٹ نگری اندراج، میں بارہا کہتا ہوں مجھ پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میری اپنی طاقت ہے۔ میرے لیے مسجد کے ممبر اور مصلی میں بیٹھ کر حق بات بیان کرنے سے بہتر راستہ نہیں ہے، یا نہیں تو وہاں بلاؤ جہاں تم ہیں، ہم ضرور بات کریں گے۔ تم ہم جیسوں کو ہضم نہیں کر سکتے، ان کو ہضم کرتے ہیں جو تمہارے ہاضمے کے لائق ہیں، وہ تمہارے سامنے حق بیان نہیں کرتے، اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہمارے لیے اللہ کے گھر سے بہتر جگہ پیغام حق کو صداقت دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب تم ہم سے دور ہو تو ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں کہ دروازوں تک پہنچے، ہم بھی تم سے دور ہیں۔ موت کو ڈرو۔ دیکھیں نہیں کرناٹک کا حال کتنا خراب ہو چکا ہے۔ یہ میرا اپنا تبصرہ ہے، خدا کرے کہ صحیح رہے اور صحیح بھی ہوگا۔ یہ بلڈوزر جس کا کرتوت یو پی سے شروع ہو کر یہ وائرس پورے ہندوستان میں پھیل رہا ہے، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرناٹک کی عدالت سے لے کر ہندوستان کی پاورفل عدالت جس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کارروائی کو سب سے پہلے بند کرے، کیونکہ حکومتوں کا پاور جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں عدالت کا پاور شروع ہوتا ہے، اور ہمیشہ حکومتوں کے سر پر عدالت کا ہاتھ رہا، وہ علاقے بہت امن کے ساتھ رہے، اور جن عدالتوں پر حکومت کا سر ہاتھ رہتا ہے وہاں کے علاقوں پر ظلم سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ وائرس یو پی سے شروع ہوا بلڈوزر کا، اور پورے ہندوستان پھیلتا جا رہا ہے، اور ان ریاستوں پر بھی یہ وائرس کا اثر جا رہا ہے جن ریاستوں پر حکومت کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ حکومت نہیں کر رہے ہیں جس کو تاناشاہی کہتے ہیں، ہم وہ حکومت کریں گے جس پر قوم کا بھلا ہوتا ہے۔ یہ کون سی بھلائی ہے راتوں رات گھروں کو توڑ دیا جائے؟ نہیں حضرت تم نہ نہیں معلوم رے بابا، کیا معلوم بول؟
غیر قانونی جگہ میں تھے سو حضرت گھر آئے. بالکل صحیح. سوری، پہلے شہر کے اندر بھی وہ جگہ تلاش کرو جہاں غیر قانونی جگہوں پر خود بڑے بڑے لوگ قبضہ کر کے ناک صابوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غریبوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. اسی کو رحم کرم، اسی کو انصاف، اسی کو راجنیتی کہتے ہیں. وہ تو شہر کے باہر ہے نا. میں کہتا ہوں صاف کہ غیر قانونی قبضہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ انسانیت کا مان مریادہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس قانون کا ساتھ میں پورا دوں گا، لیکن یہ کون سا انصاف ہے؟ غیر قانونی جگہوں پر غریب قبضہ کرے تو بلڈوزر، اور غیر قانونی جگہوں پر سیاسی لوگ اور بڑے لوگ قبضہ کرے تو خیال تک وہاں نہائی جاتا ہے. یہ بھی تو تاناشاہی ہے. چلو میرے سوال کا جواب دو. اگر ماں کا دودھ پیے ہو کہ غیر قانونی جگہ تھی، وہاں ووٹ مانگنے گئے کیوں؟ شرم نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قبضہ کرنا صحیح ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اگر کوئی آ کر ہمارے گھر میں یا ہمارے گھر کے صحن میں، ایک انسانیت ہے، ڈوب کر مرو. یہ دنیا میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ زمانہ دیر تک نہیں رہے گا. ارتھیاں اٹھیں گی، جنازے اٹھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے کتابوں میں تلاش کرو. میرے پاس ایک ہندوازم کی کتاب ہے، اس کے اندر صاف خبر کے حالات بھی لکھے ہیں. کیوں مرنے کے بعد پھول کا مالا ڈال کر پھول چڑھایا جاتا ہے، روشنیاں جلائی جاتی ہے. ان کے دھرم میں یہ کام ان کو ثواب پہنچانے کے برابر ہے. وہ بات کا فیصلہ ہے دھرموں کے درمیان کا. کتنے لوگ غیر مسلم برابر کھانا پکا کر کھلاتے ہیں. اپنے مرحومین کو یا اپنے مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس عقیدے کو سامنے رکھو. اور حالات، میرے گھر کے صحن میں کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے نکالنا تو ضروری ہے. گھر میرا ہے، ناجائز قبضہ ہے، اسے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھائی ادب سے پکڑو بھائی. اسے کہو کہ بھائی چلے جاؤ، بھی یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے. ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرا گھر ہے بھائی، میرے گھر میں بیٹھے ہیں آپ تو اچھا نہیں دکھتا، آپ اپنے گھر کو جاؤ، یہ میری جگہ ہے. فرسٹ ریکویسٹ. نہیں جا رہا ہے کچھ لوگوں کو بلاؤ کہ بھئی دیکھو بھی ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے. تب بھی نہیں جا رہا ہے تو ایک چھوٹی سی وارننگ دو، 1 سے 2 چلے جاؤ بھی، اچھا نہیں لگتا، اب تک میں نے اخلاق کو پیش کیا ہے، اس کے بعد مجھے قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے. پھر اس کے بعد بھی نہیں جاتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ پیر پکڑ کر کو تو باہر کر سکتے ہیں، لاتا مار کر تو اسے گھر سے باہر نہیں کر سکتے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ میں مسلمانوں کے گھر وہاں ہیں اس لیے نہیں بول رہا ہوں، ہندوؤں کے گھر بھی وہاں ہیں. اور میں صاف ملک سے لے کر ریاست تک، ریاست سے لے کر ملک تک، ارے مجھے بولنے کا پورا حق ہے. میں نے الیکشن کے وقت حالات کو سامنے رکھ کر جتنی بے باکی کے ساتھ اس وقت کی موجودہ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے میں نے اس وقت کی موجودہ حکومت کے بارے میں کہا ہے، وہ کہنا مجھے حق دیتا ہے ان باتوں کو پیش کرنے کا. 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے 15 منٹ قرآن و حدیث کے بارے میں بیان کی ہے. بقیہ حالات کو سامنے رکھ کر الحمدللہ لوگوں کے ووٹ کو متفق کرنے کی کوشش کی ہے. حق ہے مجھے، تمہاری طاقت جو ہے تم استعمال کر لو، ہمیں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. حق بولنے والوں کے جنازے گھروں سے نہیں اٹھے ہیں، اسپتالوں سے نہیں اٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے حق بولنے والوں کے جنازے کہاں سے اٹھے ہیں،
کتابوں میں وہ تاریخ 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہیں. ہم پڑھے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں. غیر قانونی جگہ پر ہیں مانتا ہوں، تو پھر ووٹ مانگنے کے لیے گئے کیوں؟ الیکٹرک بل جاتی کیوں وہاں؟ واٹر بل جاتی کیوں وہاں؟ آدھار کارڈ میں ایڈریس وہاں کا کیوں؟ ایڈیٹی کارڈ میں ایڈریس کیوں وہاں پر؟ سیل ڈیٹ میں ایڈریس کیوں وہاں پر؟ چلو بھائی، اگر پکڑنا ہے تو پہلے الیکٹرک کو پکڑو. کہ غیر قانونی جگہ پر گھر بنانے والے کو تو کیوں وہاں کا میٹر دیا اور نمبر دیا، یہ پوچھنے کی ہمت نہیں. اور کتنا بڑا ڈرامہ چل رہا ہے. ایک راستے میں 2-4 آدمی مر جاتے ہیں، سی ایم تک بات پہنچتی ہے اور سی ایم صاحب 2 لاکھ 4 لاکھ کا اعلان کرتے ہیں. 2000 سے زیادہ گھر ٹوٹے اور توڑے جا رہے ہیں، سی ایم صاحب کو خبر تک نہیں ہے. واہ صاحب واہ، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اس سے بڑا مذاق کوئی اور نہیں ہے. میں مسلمانوں کو نہیں، میرے ہندو بھائیوں کو بھی، ان کے درد کو بھی سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. میں سچ میں کہہ رہا ہوں، قوم کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے اس سے بڑا چینل کوئی اور نہیں ہے. وہ کوئی ایک چینل بھی ہے، بھی کوئی مذاق کا چینل ہوتا نہیں. ہم منجے کہاں کپل، اس میں جب اسلام کا مذاق ہوا تو میں دیکھا تو بتاتا ہے اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. پکڑو الیکٹرک والوں کو، پکڑو واٹر والوں کو، پکڑو آدھار کارڈ والوں کو، پکڑو جو بناتے ہیں، جس کا سینٹرل آفس جہاں ہے وہاں پکڑو. غیر قانونی ایڈریس پر تم نے آدھار کارڈ کیوں دیا ہے؟ پاسپورٹ کتنے لوگوں کے وہاں پر ہوں گے؟ غریب ہیں، پاسپورٹ تو بنائے ہوں گے نا وہاں پر. پھر پاسپورٹ والوں کو پکڑو، ان کو چھوڑ کر گھر ڈائریکٹ جا رہے ہیں، الٹیمیٹم دیا. ارے پھر اتنی بڑی جگہ ہے نا صاحب، حکومت کے تم ذمہ دار ہیں نا، اس وقت حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے نا. پھر ایک جگہ پر ان کو بولنا یہ جگہ غیر قانونی ہے تمہاری، تم یہاں سے جانا پڑے گا، تم وہاں چلے جاؤ، اس کے لیے تم کو فیس دینا پڑے. مہلت دو نا. تم بڑے بڑے مجرموں کو مہلت دے کر 10-10 سال جیلوں میں زندگی دے رہے ہو. غیر قانونی جگہوں پر گھر بنانے والوں کے لیے تم 2-4 سال تک زندگی نہیں دے سکتے. کیا خاک حکومت ہے تمہاری؟ اس سے تو وہی تو بہتر تھے. دشمن تو دشمن تھے، یہ امید نہیں تھی. اور اس وقت بیٹھی ہوئی کرناٹک کی حکومت سے میں صاف کہنا چاہتا ہوں، ہماری امید تم کو صرف 5 سال بٹھانے کی نہیں، 50 سال کا ہمارا فیوچر ہے. اور تم 5 سال میں ایسے غارت کر رہے ہو کہ آنے والا دور شاید کس کا ہوگا یہ آسمان ہی فیصلہ کرے گا. اور تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر سیاست کی کرسی میں بیٹھنے والے، ہر چمچے دامن اور دم پکڑنے والوں سے کہتا ہوں، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. راجنیتی میں بیٹھو کہ اتر جاؤ، تمہیں سیکورٹی حاصل ہے، تمہیں کچھ فرق پڑے گا نہیں. تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہیں کچھ فرق پڑے گا نہیں. تمہاری زندگی میں نشیب و فراز، اونچ نیچ نہیں آئے گا. قربان ہوگا کرناٹک کا غریب. اب وہ آ رہے ہیں ان کے خلاف، یہ آ رہے ہیں ان کے خلاف. اب دیکھیے ایک اور پارٹی کا آدمی جا رہا ہے، جا کر وہاں پر ہمدردی کا اظہار کن الفاظ سے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے بعد ایک عورت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ تو بنگلہ دیشی ہے. ہمدردی کو بھی بنگلہ دیشی کو کیا رے بابا تعلق ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تو گوشت کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، بھاجی تو کھاتا ہوگا تو، اتنی تو عقل ہوگی تجھے. وہاں جا کر یہ سوال کیا مانے رکھتا تو بنگلہ دیشی ہے؟ کوئی سکون سے رہتا نہیں، رہنے دیتا نہیں. بنگلہ دیشی، چلو بھائی ڈاؤٹ ہوا تو یہ سوال مت کرنا. آدھار کارڈ لے کر دیکھو کہاں کا ہے پتہ چل جائے گا، ڈاکومنٹس لے کر دیکھو کہاں کا ہے پتہ چل جائے گا. ہر جگہ مذاق ہی مذاق ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سے خوب دعا کرو، اے اللہ اس دھرتی میں امن و امان کے فیصلے فرما. اے اللہ اس دھرتی میں پیار و محبت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس دھرتی میں اتحاد اور اتفاق کے فیصلے فرما. کوئی بھی حاکم کیوں نہ ہو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو،
ایسا ہم کو عطا کر۔ اللہ کے نبی کی دعا، کروڑوں رحمت نازل ہو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمت نازل ہو پرافٹ محمد جگت گرو پیراک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب دعا ایسے حالات پر سکھائی تو آقا نے یہ نہیں کہا اللہ سے کسی مسلمان سی ایم کی دعا کرو، اللہ سے کسی مسلمان پی ایم کی دعا کرو، اللہ سے کسی مسلمان ایم ایل اے اور ایم پی اور کونسلر کی دعا کرو۔ مولانا گواہ ہے، کئی علماء پر میری نظر پڑ رہی ہے، پوچھ کر دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ حکومت مذہب کا خاصہ نہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آقا نے کیا دعا دی سکھائی؟ اللہ سے ایسے موقعوں پر یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم پر ایسے بادشاہوں کو مسلط نہ کر جن کے دلوں میں رحم نہ ہو۔ اللہم لا تسلط من لا یرحمونی، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ یہاں اسلام غیر اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ارے وہ بھی کم سے کم حکومت کے اندھے لوگوں، کیا تمہارے گھروں میں تمہارے ننھے بچے نہیں ہیں؟ میں جاتا تھا وہاں، مجھے ڈر ہو گیا ان کے سوالات کا جواب دینے کی۔ ہمارے پاس ابھی ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہو رہا ہے، ان کو کہنے کا پورا حق ہے۔ اس پوری سازش میں علماء کا بھی ہاتھ ہے، درد آیا تو جو چاہے بول سکتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں اندھے لوگوں، تمہارے گھروں میں تمہارے بوڑھے نہیں ہیں، تمہارے گھروں میں تمہارے معصوم بچے نہیں ہیں۔ یہ دن جو چل رہے ہیں تمہارے لیے گرمی کے چل رہے ہیں کہ سردی کے چل رہے ہیں، اتنا احساس تک نہیں۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ گئے، وہ بھی آج کل کوئی حملہ کرنا چاہتی ہے تو حکومت جمعے کی رات یا ہفتے کے دن کرتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں کورٹ چھٹی میں رہتی ہے۔ اب اسٹے آرڈر لینے تک پورا کام دشمن کر چکا ہوتا ہے۔ پیر کو حکومت عدالت کیا اسٹے آرڈر دے گی جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے؟ فرعون بھی شرمندہ ہو جائے گا ایسے لوگوں کے سامنے۔ شداد و نمرود بھی شاید ان کے کاروں کے ڈرائیور بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ الٹا وہ لوگ ان کو کہیں گے آپ ہی تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے دور میں تم ہوتے تو ہم بڑے نہیں، تم بڑے ہوتے۔ کیا کہوں حاجی صاحب، میں سفر میں تھا، وہ تصویریں دیکھ کر کلیجہ پانی پانی ہو گیا۔ کڑاکے کی سردی چل رہی ہے، سائنسدانوں کا ریسرچ ہے 50 سال پہلے کی سردی واپس پلٹ کر آ رہی ہے۔ کمروں میں بیٹھ کر سردیاں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت میں بیٹھنے والے گھر توڑ کر کسی بھی مذہب کی ہماری ماں بہن بچے کیوں نہ ہو، ان کو راستوں میں کڑاکے کی سردی میں سونے پر مجبور کر رہی ہے۔ اتنی کون سی سخت ضرورت پیش آ گئی، اس دن وہ کام نہ کرتے تو ان کی کرسیاں گر جاتی۔ ایسا کوئی سچویشن تو نہیں تھا نا، اسی وقت وہ کام کرنا تھا۔ کاروں میں اے سی ڈالنے کے بجائے ہیٹر ڈال کر چلنا پڑتا ہے۔ ایسے دنوں میں اتنا خطرناک کام کون ہے پوچھنے والا؟ وہ دور چلا گیا۔ آزاد سیاسی لوگ پھرتے تھے، مظلوم جا کر اونٹوں میں گھوڑوں میں بیٹھنے والوں کے پاس اپنا انصاف پوچھتا تھا۔ آج معمولی کونسلر کے پاس جانے کے لیے 17 دروازے پار کرنا پڑتا ہے۔ سی ایم تک پہنچنے کی مشکل کا حال کیا ہوگا؟ ذرا چھوٹا سا اقتدار کیا مل گیا، وہ اپنے آپ کو باڈی گارڈوں کے بیچ میں گھر جاتا ہے۔ کون ملتا ہے؟ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کا درد، اس کی ضرورتوں کو، اس کے حالات کو سامنے رکھو۔ پکی بات ہے، سامنے والا غلط کرتا ہوگا یا غلطی پر ہوگا، اس کی اصلاح اور راستے نکالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، پھر عدالت کس بات کی ہے؟ قانون کس بات کا ہے؟
لائرز کس بات کے ہیں، جج کس بات کا ہے، پھر اس کے بعد وعدے ہوتے ہیں، وعیدیں ہوتے ہیں، تسلیاں دی جاتی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم گھر دیں گے، دکان دیں گے، گاڑی دیں گے، بنگلہ دیں گے۔ اللہ اکبر، اس ماں کا دل کیا کہا ہوگا، اس بچے کا دل کہا، چھوٹا سا معصوم بچہ کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، آخر میرا گھر کیوں توڑا جا رہا ہے۔ اسے گھر کی بیرو کی فکر نہیں، گھر کے الماری کی فکر نہیں، گھر کے پلنگ کی فکر نہیں، اس کے جھومر کی فکر نہیں، ٹی وی کی فکر نہیں، اس کے ہاتھ کے چھوٹے سے کھلونے کی فکر ہوگی۔ اس بلڈوزر کی زد میں اس معصوم کا کھلونا بھی گیا ہوگا۔ اس بچے کی آہ کا جواب نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ طریقہ ہے، جمہوری حکومت ہے۔ بہت بڑا ہے میرا ملک، تمہارا، تم جس کو اپنا ملک کہتے ہو وہ کتنا بڑا مجھے نہیں معلوم۔ میرا ملک ہندوستان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ 140 کروڑ نہیں، 1040 کروڑ بھی پیدا ہو جائے تب بھی ہمارے ملک میں سمانے کی جگہ ہے۔ مودی کی نگاہوں میں ملک چھوٹا ہے، یوگی کی نگاہوں میں ملک چھوٹا ہے، امت شاہ کے نگاہوں میں ملک بہت چھوٹا ہے، میری نگاہ میں ملک بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کاروں میں بانٹنے والوں کو ملک کیا نظر آئے گا، اے سی کے کمروں میں بانٹنے والوں کو ملک کیا نظر آئے گا۔ ذرا باہر نکل کر نارمل زندگی گزارو، راستوں میں گزر کر جاؤ، بہت بڑا ہے ہمارا ملک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر وہ وسعت عطا فرمائی ہے۔ ڈرتے ہیں یہ چور، ڈرتے ہیں کہ ملک کی جگہ تنگ پڑ جائے گی۔ تمہارے دل چھوٹے ہیں، سینے چھوٹے ہیں، سوچ چھوٹی ہے، میرا ملک بہت بڑا ہے۔ تمہارے دل، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات بہت چھوٹے ہیں، میرا ملک بہت بڑا ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت یہ ارادہ کر لے کہ اس ملک میں کوئی کرایہ دار نہیں ہوگا، ہر فیملی کو 30-40 کی جگہ دیں گے، تب بھی خدا کی قسم لاکھوں ایکڑ زمین ملک کے اندر باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مجھے پی ایم بناؤ۔ دیکھو یہاں الو پی ایم بول رہے ہیں۔ ہر کرائے سے بچانے کے لیے اگر ملک کی حکومت، ریاست کی حکومت ارادہ کر لے کہ بھائی ایک فیملی کو چلو 30-40 نہیں 20-40 جگہ یا 20-30 جگہ دینے کا بھی ارادہ کر لے، میاں بیوی 2 بچوں کو، کتنی جگہ الحمدللہ پڑی ہوئی ہے، جگہ دے کر کہہ دو کہ تمہیں اپنی محنت سے بن لیو، قصہ ختم۔ لیکن اس قسم کی کارروائی کرنے والے کبھی سکون سے جی نہیں سکتے۔ قوم تو کچھ نہیں کرے گی، لیکن اللہ و ایشور بہت کچھ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت ہے، وہ ظالموں کو کچھ موقع دیتے ہیں۔ جملہ یاد رکھ لینا، خدا کرے کہ ملک کے کونے کونے تک بات پہنچ جائے، ظالموں کو موقع دیتے ہیں لیکن ساتھ مظلوموں کا دیتے ہیں۔ ظالموں کو موقع دیتے ہیں لیکن ساتھ مظلوموں کو دیتے ہیں۔ یہ دوغلا پن ختم کرو، صاف صاف اچھے اچھے کام کرو، ریاست کو جن کاموں کی ضرورت ہے وہ کام کرو، ایجوکیشن مضبوط کرو، ٹرانسپورٹ اچھا رکھو، علاج معالجہ اچھا رکھو، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کی نفرتوں کو توڑو، ایک بنانے کی کوشش کرو، محبت کا پیغام دو، سمویدھان کی حفاظت کرو، سمویدھان پڑھنے اور پڑھانے کے مراکز قائم کرو۔ لوگ کہتے ہیں ملک کا سمویدھان مضبوط ہے،
کہنے والا آج تک سمویدھان کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں اٹھایا تک نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ الیکشن میں کھڑنے والوں کے لیے قانون بناؤ، جب تک ہندوستان کے سمویدھان کا ایگزام دے کر پاس نہیں ہوں گے وہ کوئی الیکشن میں کھڑ نہیں سکے گا۔ تب دیکھا جائے گا کھڑنے کے لائق کتنے لوگ بنتے ہیں۔ جب حکومت جانتے نہیں، حکومت کا قانون جانتے نہیں، حکومت کا رولز اور ریگولیشن جانتے نہیں، سمویدھان جانتے نہیں، انہی لوگوں سے ایسے کرشمے صادر ہوتے ہیں۔ اگر یہ حال رہا تو ملک کے اندر کسی بھی مذہب کا کوئی کیوں نہ ہو، غریب سکون سے جی نہیں سکتا، غریب سکون سے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتا، اپنے بچوں کے جائز خواہشات کو پورے نہیں کر سکتا۔ ظلم کا بازار اور وائرس ملک کے اندر جگہ جگہ اور گلی گلی پھرتا جا رہا ہے۔ میں پھر بھی اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، غیر قانونی جگہوں پر اگر کوئی دکان بناتا ہے وہ رکھنے کے لائق نہیں، گھر بناتا ہے رکھنے کے لائق نہیں، لیکن اسے وہاں سے ہٹانے کا ایک طریقہ بھی تو ہوتا ہے، سلیقہ بھی تو ہوتا ہے۔ اندر رہنے والوں کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے، موقع دینا پڑے گا، مہلت دینا پڑے گا۔ اگر وہی ریاست کا اہم ایشو ہے، تمام ایشوز کو پورا کر چکے ہیں، تو تب اس ایشو کو پورا کرنے کے لیے سامیوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، گروز کو بلاؤ، فادرز کو بلاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ مذہب غیر قانونی جگہ پر قبضہ کرنے کو کیا کہتا ہے۔ ان کو 2 مہینے کی مہلت دو اور 6 مہینے کی مہلت دو، سال 2 سال کی مہلت دو۔ اگر تب بھی نہیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے نکلنے کے راستے پیدا کرو۔ اگر ہو سکے تو پھر کرنٹ بند کر دو، اس کے بعد بھی نکلے نہیں تو پانی بند کر دو، اس کے بعد بھی نہیں نکلے تو وہاں آٹو بند کر دو، وہاں بس بند کر دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ تم کو بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ وہاں نہیں رہیں گے جہاں پانی نہیں رہے گا، وہ وہاں نہیں رہیں گے جہاں کرنٹ نہیں رہے گا۔ اچانک گئے بلڈوزروں کو لے کر چلے گئے، دھنا دھن اعلان کرنے لگے تمہیں 2 گھنٹے کا وقت ہے، جتنے چیزیں تم نکال سکتے ہو نکال لو ورنہ ہم تمہارے گھر توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ چلو میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو میرے پیارو، کہ اگر حبیب صاحب نے اپنا گھر وہاں پر ذاتی بنا کر فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور بنایا ہے اور گراؤنڈ فلور پر وہ رہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ جگہ اللیگل ہے کہ لیگل ہے۔ میں کرائے میں جا کر 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیا اور 5,000 روپے کرایہ دے رہا ہوں، ان کا گھر توڑ دیے ہیں۔ اب یہ 5 لاکھ کا ذمہ دار کون؟ وہ تو ہاتھ اٹھا لیں گے، میں کیا کروں، حکومت توڑ ڈالی ہے، اب حکومت کے پاس ہم جا بھی نہیں سکتے، تو میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں نے اخیر میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امن کی دعا کرو ملک میں، ریاست میں، بولو اتحاد کی دعا کرو، اتفاق کی دعا کرو، بھائی چارگی پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمارے خاص طور پر ریاست کرناٹک سرزمین ٹیپو سلطان کے اندر اللہ تعالیٰ پورے امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کی ضرورتوں کے لیے خوب تعاون کرتے ہوئے